ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں ایک اچھا انسان بننے کا بھی ہنر دیتے ہیں؟ بچے ہماری ساری باتیں بھول سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ کبھی نہیں بھولتے۔ السلام علیکم میری پیاری شہزادی بہنوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تو ابھی ہو رہا ہے کلیننگ کا ٹائم، مطلب گھر کی صفائی ستھرائی، اور آج فریج پہ اتنی زیادہ برف جمی ہوئی ہے۔ اچھا، جب سے ہم نے اس کی جو وہ گیس ڈلوائی ہے اس کے اندر بہت جلدی وہ برف ہے وہ جم جاتی ہے، حالانکہ پانی وغیرہ بھی اتنا نہیں گرتا ہے اور فریج بھی بہت زیادہ نہیں کھلتی ہے، لیکن پھر بھی اوپر والے جو پورشن میں فریزر میں اتنی برف جم جاتی ہے۔ تو آج فائنلی پھر میں نے اسے وہی پائپ لگا کے دھو دیا، کیونکہ فریج میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ ریسنٹلی میں نے بھی میل پریپ کر کے بھی رکھا ہے، تو چیزیں پڑی ہونا تو بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بس پھر میں نے پائپ لگا کے فٹافٹ سے اس طرح سے دھویا۔ اچھا، ایک میری شہزادی بہن نے کمنٹ کیا کہ اس طرح سے فریج خراب نہیں ہو جاتی۔ ہاں، خراب تو ہو جاتی ہے، بس یہ کہ کچھ احتیاطیں کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً اس فریج کو 10 سال تو ہو گئے ہیں، 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں یوز کرتے ہوئے، اور آپ چیک کر لیں بالکل بھی خراب نہیں، کہیں سے زنگ نہیں لگا۔ میں کیا کرتی ہوں کہ اس طرح سے دھونے کے بعد فوراً سے ہی اس کو ڈرائی کر لینا ہے۔ جب ہم اسے ڈرائی کریں گے اچھے سے تو یہ خراب ہی نہیں ہوگی۔ اچھا خاصا آپ نے اسے ڈرائی کرنا ہے، پھر آپ نے فریج کو آن کرنا ہے۔ اور آج تو میں نے پلگ بھی اتار دیا تھا، کیونکہ پچھلی بار امی لوگوں کے گھر جب میں فریج دھو رہی تھی اچھا خاصا مجھے کرنٹ پڑا تھا، تو آج تو میں نے سوئچ آف کیا اور ساتھ میں سوئچ جو پلگ تھا وہ بھی اتار دیا۔ بس وہی گھر کے کام ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بیٹی دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی ہے، بہت زیادہ یہ میرے ساتھ ہیلپ کراتی ہے۔ بچوں کو ہم صرف بڑا نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایک آنے والے انسان کی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس شخصیت کی پہلی استاد ایک ماں ہوتی ہے۔ بچہ فوراً سے اسکول تو نہیں جاتا، کہیں مدرسے بھی نہیں جاتا، نہ ہی ٹیوشن جاتا، سب سے پہلی درسگاہ ایک ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اسے اچھا برا سب چیزوں کی تمیز سکھا رہی ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے لیے گھر بنانے میں دن رات محنت کرتے ہیں، مگر اصل میں ہم ان کے کردار کی بنیاد بھی اسی گھر میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا، گھر سے دور چلا جائے گا، تب آپ کے پاس اس کا بچپن نہیں ہوگا، صرف اس کی تربیت کی یادیں ہوں گی۔ کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ جابس کے لیے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اچھی میموریز رہ جاتی ہے اور آپ کے بچے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایک اچھی تربیت ہوتی ہے جو وہ پوری زندگی نہیں بھولتا۔ آپ کے بچے آپ کی ہر بات شاید یاد نہ رکھیں، یقین کریں بچے اکثر باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوتا ہے وہ تو بچے کبھی نہیں بھولتے ہیں، وہ بچے یاد رکھتے ہیں آپ کے جو رویہ ہوتا ہے، جو آپ ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، غصے میں ہیں، جس پریشانیوں میں ہیں۔ بس وہی بات کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اکثر مائیں تو کر لیتی ہیں، لیکن جو باپ حضرات ہیں وہ یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بچوں کو مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، کسی کا غصہ بچوں پہ آ کے اتار دیتے ہیں۔ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اکثر کرتے ہیں بیویوں پہ اتار لو، چلو بھائی وہ تو بیویاں بیچاری ان کی تو زندگی برداشت کرنے کا ہی دوسرا نام ہے وہ تو کرتی رہتی، لیکن وہ یہ چیز اپنے بچوں میں بھی کنورٹ کر دیتے ہیں۔ سارا غصہ، سارا سٹریس، کوئی بھی باہر پرابلم ہوئی ہے، کام پہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ سارا غصہ بچوں پہ آ کے اتار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ کا بچہ کل کیسا انسان بنے گا؟ اس کی پہلی جھلک آپ کے گھر میں نظر آئے گی۔ آپ جس طرح کا ریئیکٹ کریں گے بچوں کے ساتھ، بچوں کے نفسیات میں، بچوں کی تربیت میں بھی ویسی چیزیں ایسا ڈیولپ ہوتی رہیں گی۔ گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کپڑے سنبھالنا، یہ سب تو ہم روزانہ ہی کرتی ہیں، ایسا ہی ہے شہزادیوں؟ لیکن ایک ماں کا سب سے بڑا کام ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ کام تھوڑا سا ٹف ضرور ہے، وہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اٹس ٹو ڈیفیکلٹ۔ جو آج کل کا دور چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، جتنی باہر ہم نہ تو بچوں کو باہر نکال سکتے ہیں، جتنی زیادہ حیوانیت چل رہی ہے، جو مرضی ہے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، چاہے وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی۔ کوشش کریں کوئی چیز وغیرہ لینی ہے آپ بچوں کے ساتھ خود جائیں، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، کوئی چاچا تایا ماما پھوپھا کوئی بھی ہے، کوئی کزن بھی ہے، کوئی بھی مطلب ہے رشتہ دار، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ آج کل کے جو دور چل رہے ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں میں تو یہ کہوں گی اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم بچے سے کہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے کسی کا فون آ جائے یا ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اور ہم یہ کہہ دیں کہ بچے کو کہ کہہ دو کہ امی سوئی ہوئی ہیں، امی باہر گئی ہوئی ہیں، تو بچہ کیا سیکھے گا ہم سے؟ بچہ تو یہ سیکھے گا کہ ہاں میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، جب میری ماں
جب میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے تو میں بھی ایزیلی جھوٹ بول سکتا ہوں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں تو ہمیں خود بھی سچ بولنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہاں انسان ہے, فرشتے تو نہیں ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, تو لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو درست کر سکیں, اپنی بھی اصلاح کر سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی عزت کریں تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہوگی, ان کی بات ماننی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ غصہ کم سے کم کرے, آج کل بچوں میں اگریسو جو ہے اور جو مطلب لڑائی جھگڑا, غصہ, صبر کی کمی, یہ چیزیں بچوں میں آج کل بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. اگر یہ چیزیں آپ نے بچوں میں کم کرنی ہے تو کوشش کریں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نا بچوں پہ چیخنا چلانا مت, یہ ختم کر دیں. بچوں پہ چیخنا چلانا یہ چیز نا بچوں میں اور زیادہ بڑھاوا دیتی ہے. یاد رکھیں بچے ہماری نصیحتیں کم اور ہماری عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں. بچوں کو جتنا مرضی سمجھا لو, انہوں نے سیکھنا وہی ہے جو آپ نے کر کے دکھانا ہوتا ہے. بچوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کیا کریں. یہ تو میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں. بچے جو ہے نا آج کل اتنا بور ہوتے ہیں, بچوں کو تو ہم باہر جانے نہیں دیتے, پھر وہ اسکرین ٹائم رہ جاتا ہے. بچے پڑھ تو کتنا ہی لیں گے. آج کل بچے اسکول کام گھروں میں زیادہ رہتے ہیں. پہلے وہ ہمارا زمانہ تھا, ہم گھروں میں کام اور اسکولوں میں زیادہ رہتے تھے. گنتی کی گنی چنی چھٹیاں جو ہم لوگوں کو ملتی تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ بچے گنے چنے دن اسکول جا رہے ہوتے ہیں, تو گھر میں رہ کے بچے بور ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں بچوں کو اپنے ساتھ چھوٹا چھوٹا ٹاسک دیں, مطلب ڈسٹنگ کروا لی بچوں سے. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی برتن وغیرہ تھوڑے سے دھلوا لیے, فروٹ ویجیٹیبل ہیں وہ بچوں سے واش کرا لیے. یہ چھوٹے چھوٹے کام نا بچوں کی تربیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مثلاً بچہ اپنا گلاس پانی پی رہا ہے نا, تو بچے کو کہ اپنا گلاس رکھ کے ہے کچن میں, کھانے کی پلیٹ ہے. میں میری 2 بیٹیاں نا, وہ کھانا کھا کے فری ہوتی ہیں, تو میں نے کہتی ہوں اپنی پلیٹ اٹھائیں اور لے کے جائیں کچن میں رکھیں. اس طرح سے بچے کے اندر نا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ انسلٹ فیل کرتا ہے کہ اچھا میں اپنے برتن اٹھاؤں, اپنے برتن واش کروں, وہ چیز نکل جاتی ہے. اگر بچے بہت ہی چھوٹے ہیں نا تو آپ انہیں صرف چمچ یا نیپکین ہی پکڑنا سکھا سکتی ہیں. اس سے بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. اور میری شہزادیوں بہنوں, بچے کو کام کروانا مقصد نہیں ہوتا, اس کے اندر ذمہ داری پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اوور لوڈڈ بچوں پہ کام ڈال دیتی ہیں. بس ہر ایج کے حساب سے جتنا بچہ کر سکتا ہے, ایزی ہو کے کمفرٹیبل ہو کے اتنے بچے سے کام کرائے گا تاکہ وہ دل سے خوشی سے ہر کوئی کام کرے. بچوں کو ہر بات پر ڈانٹنے کی بجائے سمجھانے کی کوشش کرنا, یہ تو ہمارے جو پاکستانی مائیں ہیں یا پھر خاص طور پہ جو باپ ہے نا, ان کے اندر تو یہ عادت ہے ہی نہیں. مطلب وہ انسلٹ سمجھتے ہیں کہ بچے اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں انہیں پیار سے سمجھانا ہے. بچے غلطیاں کرتے ہی ہیں, آپ لوگ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں, بڑے بڑے ہو کے ہم لوگ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا. بچے نے کوئی کھلونا توڑ دیا ہے, گھر کوئی برتن توڑ دیا ہے, کوئی چیز گرا دی ہے, کوئی کپڑے گندے کر دیے ہیں, ہماری بات نہیں مانی ہے, چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں. لیکن ہر غلطی پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو چیخنے چلانا شروع کر دیتے ہیں, مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں. اگر بچوں سے کوئی کام جو ہے وہ غلط ہو جائے نا تو انہیں پیار سے بٹھا کے بتائیں, ان سے بات کریں کہ بیٹا آؤ ہم مل کر یہ ٹھیک کر لیتے ہیں. اس طرح بچہ اپنی غلطی کو سمجھتا بھی ہے اور آپ سے ڈرنے کی بجائے آپ سے بات بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم لوگ کے جو رویے ہیں نا, ماؤں سے زیادہ باپوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی, جو والد حضرات ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاص طور پہ بیٹوں کے ساتھ. اکثر گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ ہوتا ہے, وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے نا اپنی کوئی بات نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ وہ دوستانہ رویہ ہی نہیں اختیار کرتے ہیں. تو یقین کریں اس طرح کے جو سافٹ سے جملے ہوتے ہیں, بہت ہی پیار سے جب آپ بچے کو سمجھاتے ہیں نا تو یہ بچہ بہت کچھ اسے سیکھتا ہے, یاد رکھتا ہے اور آپ سے جو ہے نا ایک دوستانہ تعلق بھی بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جی بچوں کو شکریہ اور برائے کرم کہنا سکھائیں. مطلب تھینک جو ہے نا وہ بچوں کو کہنا سکھانا ہے. بچوں کی تربیت صرف بڑی بڑی باتوں سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے مطلب بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیں اور بچوں کو تمیز بالکل بھی نہ ہو. بچوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے نا ان کی شخصیت بناتے ہیں. کوئی ان کے لیے پانی لے کر آئے تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے تھینک یو بولنا ہے, شکریہ بولنا ہے. بچے سے کوئی چیز مانگیں خود جان بوجھ کے, میں تو خود جان بوجھ کے میں بیٹھی ہوتی ہوں نا, مطلب میں ابھی باہر کچن سے آئی ہوں, میں حالانکہ وہاں سے پانی پی کے آ سکتی ہوں لیکن میں جان کر بیٹھتی ہوں اور اپنی چھوٹی والی بیٹی کو یا پھر بڑی کو, مطلب زیادہ چھوٹی کو کہتی ہوں کیونکہ بڑی والی جو بیٹی ہے نا وہ ایزیلی کام کر لیتی, چھوٹی والی جو ابھی ہے نا وہ تھوڑا سا چیک کرتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں ابھی لینا. تو میں اسے جان بوجھ کے کہتی ہوں بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دینا, کہ اس کے اندر نا یہ عادت ڈیولپ ہو. تو اسی طرح سے اسے پھر تھینک یو بھی کرتی ہوں, حالانکہ میں ماں ہوں لیکن پھر بھی کرتی ہوں کہ اچھا اس کو پتہ چلے کہ وہ بھی اگر کسی سے کوئی کام کہتی ہے, کوئی چیز منگواتی ہے تو اس کے اندر وہ شکریہ ادا کرنے کی عادت ہو. کوئی غلطی ہو جائے تو بچہ دوسرے کو سوری کرے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی آتے ہیں نا کل کو بچے کی شخصیت بنائیں گی, آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اس کے علاوہ جی نیکسٹ ٹرپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, بچوں کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائیں.
گھر میں کام کرنے والے افراد ہوں، دادا دادی، نانا نانی، بڑے بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی گیسٹ آئے، ہمارے بچوں رویے سے سیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا آتا ہے، اکثر لوگ آیا ہوتی ہیں، نوکرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا رویہ نہیں کرتے، اور بچے بھی یہی فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو سمجھانا ہے کہ کوئی بھی گیسٹ آیا ہے یا آپ کہیں گئے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ کا بڑا ریلیٹیو ہے، کوئی بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، ان سے بڑی عزت سے احترام سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ٹپ ہے، بچوں کو چیزوں کی قدر کرنا سکھائیں. یہ تو ہم ماں باپ نے نا، جو ہم لوگ یہ اب نیو بچے ہماری جنریشن ہے، ان کو تو سکھانا ہی بھول گئے ہیں کہ چیزوں کی قدر کرنے کا. ہم سوچتے ہیں ہم کما کس لیے رہی ہیں، ہم نے یہ محرومیاں دیکھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہ دکھائیں. اس سے کیا ہے، بچے بھلا بگڑ جائیں، بچوں کی تربیت نہ ہو، لیکن ہم نے ان کی بس خواہشیں پوری کرنی ہے، ان کی تربیت ہو ہی نہ. آج کل کے بچوں کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کھلونے، کپڑے، موبائل، گیمز اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا تو اچھی عادتیں نہیں ہوتی. تو انہیں ضرور سکھانا چاہیے کہ ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی. اگر پانی ضائع ہو رہا ہے تو انہیں سمجھائیں، بیٹا پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کرو. اس کے علاوہ بچوں کو موبائل سے زیادہ اپنی توجہ دیں. میری پیاری شہزادی بہنوں، یہ آج کل کے وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بچے موبائل مانگتے ہیں اور ہم بھی گھر کے کام جلدی نپٹانے کے چکر میں موبائل دے دیتے ہیں. یہ جو میری چھوٹی والی بیٹی نے، یہ بھی ایسے ہی تنگ کرتی ہے. لیکن اب میں نے کیا کیا، اس کو بہت سارے کلرز، وہ کلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں لا دیتی ہوں، اسکیچنگ کرتی رہتی ہے، اسے گھر کے چھوٹے موٹے کام دیتی رہتی ہوں. مطلب کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ انوالو رکھتی ہوں، اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، اس کے ساتھ نا بہت ساری میموریز میں کریٹ کرتی ہوں. اس سے کئی موبائل کا مانگتی ہے، موبائل بھی میں دیتی ہوں شام کے ٹائم. مطلب جب یہ کھانا وغیرہ کھا لیتی ہے، 1 سے 2 گھنٹے کے لیے موبائل بھی لیتی ہے. دن میں بھی اکثر یہ لگا لیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر اسے لے لیتی ہوں، اسے کوئی نہ کوئی دوسری گیمز میں، کسی نہ کسی چیز میں انوالو کر دیتی ہوں. لیکن کوشش کیا کریں موبائل بچے کی واحد دوست نہ بن جائے. جب بچہ آپ سے بات کر رہا ہو تو ممکن ہے کہ آپ موبائل سائڈ پہ رکھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں، کچن میں وقت گزاریں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ تو اتنی امپورٹنٹ ہے نا، بچوں کو، اپنے جو بچے ہیں آپ کے، ان کو دوسروں کے ساتھ موازنہ، کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. یہ اہم بات ہے. ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں نا، دیکھو فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے، وہ تمہارا کزن کتنا اچھا، تمہارا بڑا بھائی، تمہاری بڑی بہن کتنے اچھے نمبر لے کے آتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، وہ اپنی ماں کی کتنی مدد کرتی ہے، ایسے کہتے ہیں نا. لیکن میری شہزادیوں، ہر ایک بچے کا نا دل حساس ہوتا ہے، وہ احساس کم تری میں چلا جاتا ہے. ہر بچہ الگ کیٹیگری کا ہوتا ہے، ہر بچہ الگ لہجے کا، انداز کا ہوتا ہے. کسی کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ گھر کے کاموں میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بہت حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ. کچھ بچے تخلیقی ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو دوسروں سے ملانے کی کوشش نہ کیا کریں. شاباشی ضرور دیا کریں، آج تم نے بہت اچھی کوشش کی ہے. یہ حوصلہ افزائی بچے کو آگے بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کو دعا اور شکر کی عادت ڈالنا. بچوں کی تربیت میں نا شکر گزاری بہت ضروری چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے. رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی بچوں سے پوچھا کریں، آج ایسی کون سی چیز ہوئی ہے جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. کبھی کھانا کھا لو تو بچوں کو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. جب بارش ہو تو بچوں کی بارش کی خوبصورتی دکھایا کریں. جب صحت ہو تو صحت کی نعمت کا احساس دلایا کریں. بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات، بچوں کو اپنا وقت اور محبت دینا. میری پیاری شہزادی بہنوں، یہ سب سے اہم بات ہے. ہم مائیں اکثر سوچتی ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ تو کرتی ہیں، اور واقعی ہم کرتی بھی ہیں. ہم کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، گھر کو صاف کرتی ہیں، بچوں کی چیزیں سنبھالتی ہیں، ان کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دیتی ہیں. لیکن شہزادیوں، بچوں کو ہماری قربانیوں کی پوری سمجھ شاید آتی ہی نہیں ہے. وہ تو بچے ہیں، انہیں کیا پتا ان چیزوں کا. انہیں یاد رہے گا تو بس یہ کہ ہماری امی نے، ہماری ماں ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، ہمارے ساتھ باتیں کری تھی، ہمیں سنا تھا. لوگوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ ہم پہ فوکس کیا تھا، ہمیں اہمیت دی تھی. جب میں پریشان ہوتا تھا تو امی مجھے گلے سے لگاتی تھیں. اس لیے گھر کے کام ضرور کریں، کچن بھی سنبھالیں، گھر بھی سنبھالیں، لیکن کوشش کریں 15-20 منٹ اپنی مصروف زندگی میں سے نکال کے بچوں کو دیں. میری پیاری شہزادی بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی مکمل ماں نہیں ہے. ہم بھی تھکتی ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، غلطیاں کرتی ہیں، لیکن اچھی ماں وہ نہیں جسے کبھی غلطی نہ ہو. اچھی ماں وہ ہے جو ہر دن اپنے بچوں کے لیے خود کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. بچوں کو بس اپنا کام خود کرنے دیں، ان کی بات خاموشی سے سنیں، انہیں گلے لگایا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ہنسا کریں، گیمز کھیلا کریں، اور غلطی کرنے پر انہیں موقع دیا کریں. کیونکہ بچے صرف ہمارے گھر میں نہیں پل رہے ہوتے، ہماری باتوں میں، ہمارے رویوں میں، ہماری محبت کے اندر بھی پل رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک، اچھا، با اخلاق اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا انسان بنائے. آمین ثم آمین. شہزادیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.